الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سامعین حضرات، معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹوں بڑوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا چل رہا ہے، تو اس مہینے میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ حج کی ہے کہ بہت سے مسلمان رب تعالیٰ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کے در کی حاضری نصیب پاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے پیارے حبیب آقائے دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک در کی حاضری پاتے ہیں۔ تو اس سال حج کبریا ادا کیا گیا۔ رب تعالی سب حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آئندہ سال میں ہم سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحج کا، اس میں ایک اور بہت بڑی شان ہے جو خلیفۃ الصوم خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے صحابی جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی 18 ذی الحج کو یوم شہادت ہے، تو آج آپ کی سیرت پر ہم بات کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حالات زندگی پر اور آپ کے مقام اور مرتبہ پر ہم بات کریں گے کہ رب تعالی نے اپنے پیارے حبیب کے اس صحابی کو کتنے بلند اور عظمت اور کبریائی والا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ حضور کے ہر صحابی کی زیادہ سے زیادہ بڑھ کے بڑھ شان ہے۔ حضور کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند ہوں اور میرے صحابہ یہ ستارے ہیں۔ میں چاند ہوں اور میرے صحابہ یہ ستارے ہیں۔ تو آج ہم ان کی سیرت پر بات کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ انہوں نے بھی حضرت عمر کی طرح بہت سی قربانیاں دے کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ بہت بڑے تاجر تھے، مال و دولت والے تھے۔ تاریخ الاسلام کی کتب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، یعنی قبول اسلام سے پہلے بھی اور قبول اسلام کے بعد بھی، قبول اسلام سے پہلے بھی رب تعالیٰ نے مجھے بہت سے مال سے نوازا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع سے ہی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ تو کبھی میں نے شراب نوشی کی، اور نہ کبھی میں نے زنا کیا، اور نہ ہی کبھی پیسے غلط جگہ پر اجاڑے، اور نہ ہی کبھی میں نے فضول خرچی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے بھی رب تعالیٰ نے مجھے بہت سے مال سے نوازا تھا، لیکن میں تب بھی گوڑا باہ میں اپنا مال تقسیم کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا۔ آپ کا نام عثمان اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ اب یہاں پہ ذو النورین پہ حضرت امام بہیقی علیہ رحمہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جوفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے حضرت حسین جوفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عبداللہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان حضرت حسین جوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ماموں جان آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے کہا آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو ذو النورین کے ساتھ دو ہجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہجرتوں سے مراد کہ حضور کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، تو آپ نے پہلی ہجرت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف کی، اور دوسری جو ہجرت وہ آپ نے مدینہ کی طرف کی، اسی وجہ سے آپ کو دو ہجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، کم و پیش انبیاء تشریف لائے، سبھی نبیوں کے نکاح بھی ہوئے، سب نبی لڑکے والے اور لڑکیوں والے بھی ہوئے، لیکن یہ اعزاز کسی نبی کو حاصل نہ ہوا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز حاصل ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ کے قبول اسلام سے پہلے کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایمان کس طرح قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری خالہ نے مجھے ایک روز طلب فرمایا، تو آپ نے مجھے 10 خوشخبریاں سنائیں۔ 10 خوشخبریاں سنانے کے بعد کچھ اشعار مجھے سنائے۔ ان اشعاروں میں رب تعالیٰ کی توحید کا بھی ذکر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر تھا، اور میرا ایمان قبول کرنے کا بھی ذکر تھا۔ تو جب میں نے یہ اشعار سنے تو میں بہت تعجب سا ہوا، تو میں پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوا جو میرے بچپن کے دوست تھے۔ تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے صدیق اکبر، میری خالہ نے یہ اشعار سنائے ہیں، اور یہ سارا ماجرا اپنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اشعار سنے تو آپ فرمانے لگے، اے عثمان، ان اشعار کے لائق اگر کوئی ذات ہے، ان اشعار کے
لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے پیارے اور لاڈلے حبیب آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ انبیاء آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عثمان، وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن پر میں بھی ایمان لے آیا ہوں، تو آپ بھی ایمان لے آئیے گا۔ تو ابھی آپ فرما ہی رہے کہ پاس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خود ہی عثمان کو دعوت اسلام دیجئے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا ابھی فرمانا ہی تھا کہ عثمان آپ ایمان قبول کر لیں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھوں میں ایمان قبول کر لیا۔ تو آپ نے ایمان قبول کر کے چوتھے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابن سعد بن ابراہیم آپ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے، آپ کے گھر والے کافی ناراض ہوئے آپ سے، اور آپ کے چچا نے آپ کو تو رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور رسی کے ساتھ باندھ کر آپ کہنے لگے اے عثمان، آپ نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، تو جب تک تو اس نئے مذہب کو چھوڑ نہیں دیتا میں تجھے اس رسی کے ساتھ نہیں کھولوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے چچا، آپ میرے بازو قلم کر سکتے ہیں، میری جان لے سکتے ہیں، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے جو مذہب اختیار کیا ہے میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر سکون والا ہی مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام میں ہی سکون ہے، اور مذہب اسلام کو ہی بلند مقام اور مرتبہ ملا ہے، تو یہ وہ مذہب ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، لیکن میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میری جان لے سکتے ہیں، میرے بازو قلم کر سکتے ہیں، لیکن میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب چچا نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے رسی کے ساتھ کھول دیا اور آپ کو رہا کر دیا، آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی، یعنی اس سے مراد جن 10 لوگوں کو کریم آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ صحابی رسول ہیں جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے 2 بار جنت کی بشارت عطا فرمائی، 2 بار جنت کی بشارت آپ کو عطا فرمائی۔ تو اعلان نبوت کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے ساتھ ہوا، رب تعالیٰ کا حکم تھا، اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت جبریل امین آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے آپ کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا ہے، اور آپ کا نام جنگ بدر کے اصحاب میں بھی آتا ہے۔ 313 تعداد تھی جنگ بدر میں اصحاب کی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ اب میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اس جنگ میں موجود ہی نہیں تھے، آپ تو گھر سے ہی نہیں نکلے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کی جو لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، تو آپ ان دنوں میں شدید علیل تھے، تو کریم آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت عثمان آپ کی تیمہ داری کے لیے گھر میں ٹھہرے آپ کے پاس۔ تو جو مال غنیمت
جنگ کے دوران اصحاب کو دیے جاتے ہیں تو وہ مال غنیمت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تقسیم کیا گیا، آپ کو بھی دیا گیا۔ تو آپ تو اس جنگ میں موجود ہی نہیں تھے، تو 313 کس طرح تعداد بنتی ہے؟ یہ اس طرح تعداد بنتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آپ میری لاڈلی بیٹی اور اپنی زوجہ محترمہ آپ کی تیمہ داری کے لیے گھر میں ٹھہریے۔ اس آپ کریم آقا علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی کی خدمت کریں گے تو اس سے ان کی خدمت کرنے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اولاد کی خدمت کرنا، حضور کی اولاد سے محبت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا بھی ہے۔ تو جب فتح مکہ کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ خوشخبری لے کر آپ مدینہ تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جب دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، تو جب کریم آقا علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ آپ کی لاڈلی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے تو کریم آقا علیہ السلام کافی غمگین ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کافی پریشان رہنے لگے۔ حضور نے اپنی لاڈلی صاحبزادی کا جنازہ خود پڑھایا، انہیں مدفن فرمایا، تو آپ کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے جو حضرت عبداللہ جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا بھی اپنی ماں کے انتقال کر جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد تقریباً 6 سال بعد آپ کے بیٹے کا بھی حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ خاموش سے رہنے شروع ہو گئے، آپ غمگین سے رہنے شروع ہو گئے، آپ نے بولنا ہنسنا ہی چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ اے عثمان، آپ کیوں پریشان رہنا شروع ہو گئے ہیں؟ آپ ہر وقت خاموش سے رہتے ہیں، آپ ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ آنکھیں نم رہنی شروع ہو گئیں۔ تو حضرت بلال نے آپ سے پوچھا کہ اے عثمان، آپ کی آنکھیں بھی ہمیشہ نم رہنی شروع ہو گئی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے بلال، میں کیوں نہ روں، میں اس نسبت سے محروم ہو گیا ہوں کہ میں داماد رسول تھا، میں کیوں نہ روں کہ میں اس نسبت سے محروم ہو گیا کہ حضور کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ میری زوجہ محترمہ تھی، میں کیوں نہ روں، اے بلال میں کیوں نہ روں کہ میں اس نسبت سے محروم ہو گیا کہ جب میں باہر جاتا تو کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی میں زیارت کرتا اور جب میں گھر آتا تو حضور کی زینت کی میں زیارت فرماتا، تو میں اس نسبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ پریشان سے رہنے شروع ہو گئے ہیں، آپ نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ تو ساتھ ہی حضرت جبریل امین آپ حاضر ہو گئے رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل کیا پیغام ہے؟ تو حضرت جبریل امین آپ فرمانے لگے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا ہے۔
یعنی اس سے آپ ذوالنورین بھی آپ کو لقب ملا، یعنی آپ دو نور والے کہلائے گئے، یعنی حضور کی دو لاڈلی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کے شکم مبارک سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی فضیلت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ساری کی ساری آپ کے نکاح میں دے دیتا یکا یک، یعنی آپ کے نکاح میں یکا یک میں آپ کے ساتھ ان سب کا نکاح کر دیتا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بارگاہ میں حاضر تھا تو حضور صحاب میں بیان فرما رہے تھے، تو حضور آئندہ زمانوں میں آنے والے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ تو پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا جنہوں نے سر پر کپڑا لیا ہوا تھا، تو حضور نے اس شخص کے بارے میں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے یہ شخص آزاد رہے گا، یعنی جب یہ فتنے آئیں گے، آئندہ زمانے میں آنے والے جو فتنے تھے ان کا بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ ان فتنوں میں یہ آزاد رہے گا، یعنی آپ ہدایت پر ہوں گے۔ تو حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے تو اس شخص کی طرف میں روانہ ہوا بھرا، تو جا کے میں نے دیکھا اس شخص کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، تو جب میں نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ آئندہ زمانے میں آنے والے فتنوں میں یہ ہدایت پر ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں ہاں میں اس عثمان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ عثمان ان فتنوں سے آزاد رہیں گے، یعنی ان فتنوں سے اس وقت بھی یہ ہدایت پر ہوں گے، یہ اس وقت بھی ہدایت پر ہوں گے۔ تو بہت سی فضیلت ہے، بہت سے مقام اور مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اب فرماتے ہیں کہ میں حضور سید عالم آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک روز میں باغ میں آپ کے ساتھ موجود تھا، تو ایک صاحب آئے، آپ نے دروازہ کھلوایا، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، یعنی آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، تو میں نے حضور کے آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو تھوڑا سا وقت گزرا، ایک اور صاحب آئے، آپ نے بھی دروازہ کھلوایا، تو حضور نے یہی الفاظ ارشاد فرمایا کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، یعنی آنے والے کو خوشخبری سنا دو۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو بھی حضور کے حکم کے مطابق، آپ کے حکم کے فرما برداری کرتے ہوئے میں نے آپ کو بھی جنت کی بشارت سنا دی۔ تو تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک اور صاحب آئے، آپ نے بھی دروازہ کھلوایا، تو حضور نے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنت علی بلوا تصیب، یعنی آنے والے کو خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری
अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप आने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुना दें जो उन पर आने वाली मुसीबतें हैं। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने देखा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। तो मैंने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हुजूर के हुक्म के मुताबिक हुजूर के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत की बशारत सुना दी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत की बशारत सुना दी। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप बहुत खुश हुए और आप बहुत ज़्यादा खुश हुए और आप रब ताला का शुक्र अदा करते हुए और रब ताला की हम्दो सना बयान करते हुए आप फरमाते हैं अल्लाहुल मुस्तआनु, यानी आने वाली मुसीबतों पर अल्लाह ताला से मदद तलब की जाती है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप वो सहाबी रसूल हैं जिन्हें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 बार जन्नत की बशारत अता फरमाई है। तो ये शान है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की। तो रब ताला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसा इश्क हमें भी नसीब फरमाए और आपकी हालात ज़िंदगी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की और सच्ची मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।